हाय। आज जो है वो हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल को शुरू करते हैं। पहली गज़ल कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी। दूसरी गज़ल में शायर मीर तकी मीर जो है मीर दर्द कहते हैं कि तुझी को यहाँ जलवा फरमा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। ये शेर मीर दर्द का है। इसमें वो अपने महबूब के हुस्न जमाल और ख़ूबसूरती को बयान कर रहे हैं। अब इस शेर की तशरीह ये है कि शायर कहते हैं कि अगर मैं अपने महबूब का इस दुनिया में जलवा फरमा होते हुए ना देख सकूं, यानी मैं उसको अपनी ज़ाहिरी आँखों से देख ना सकूं, तो मेरे लिए बराबर है कि मैं इस दुनिया को देखा या ना देखा, मेरे लिए बराबर है। और यानी दुनिया की तमाम रौनकें, दुनिया की तमाम खूबसूरतियाँ और तमाम चीज़ें जो हैं वो दुनिया की जो इंसान से जुड़ी हुई होती हैं, वो महबूब के जलवे के मुकाबले में जो है वो बेमायनी होकर रह जाती हैं। अगर महबूब का दीदार नसीब ना हो तो ये दुनिया देखने के काबिल नहीं रहती। ये शेर इश्क की हकीकी दर्जे को इंतहाई हकीकी दर्जे को बयान करता है, यानी बहुत इश्क के ऊंचे दर्जे को बयान करता है, जहाँ पर महबूब के बग़ैर हर चीज़ बेहकीकत लगती है। ये रंग तसव्वुफ़ का भी हो सकता है, जिसमें शायर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं दुनिया में रहते हुए अपनी उस हकीकी हस्ती को ना देख सकूं जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है, तो बेमायनी है कि मैं इस दुनिया में जो है वो कुछ देखा या ना देखा, वो मेरे लिए बराबर है। तो ये शायरी जो है, ये शेर तसव्वुफ़ और इश्क़ हकीकी और मजाजी दोनों की एक हकीकी कैफियत को बयान करते हैं। अब ये इस शेर में ये शेर जो है ये मुबालिगा नहीं है, बल्कि ये सच्ची कैफियत का इजहार है, जो अपने महबूब को ही सब कुछ समझता है और उसके बग़ैर जो है वो दुनिया में हर चीज़, हर रौनकें बेमायनी हैं। दूसरा शेर ये है कि मेरा गुंचे दिल है वो दिले गिरफ्ता, कि जिसको कसूने कबू वाह ना देखा। ये शेर भी, इस शेर में भी शायर अपने दिल की कैफियत को नहायत गहरे और उदास अंदाज में बयान कर रहे हैं और कहते हैं कि शायर अपने दिल को एक गुंचे से यानी कली से तशबीह दे रहे हैं, जो हमेशा बंद रहता है और कभी किसी ने इसे खिलता हुआ नहीं देखा। यहाँ गुंचा एक ऐसी कली की अलामत है जो खिलने से पहले ही मुरझा गई हो, या जिसे खिलने का मौका ही ना दिया गया हो। दिले गिरफ्ता का मतलब है उदास, गमगीन या अफसरदा। शायर का कहना है कि मेरा दिल इस कदर गमों में घिरा हुआ है कि ये कभी खुशी और राहत दोनों में जो है वो खिल नहीं सका। कोई भी इसे हंसता, खुश होता और मुतमईन रहता हुआ नहीं देख सका। ये शेर शायर के मखसूस उदासी के और अजीब व गरीब कैफियत के, जो इंसान कभी कभी अपनी ज़िंदगी में फेस करता है या देखता है, उस फ़लसफ़े को ज़ाहिर करता है, जहाँ उनका दिल हमेशा गमों में घिरा रहता है। इसमें ज़िंदगी की महरूमी, नाउमीदी और मुसलसल दर्द का बयान है। ये भी मुमकिन है कि शायर इश्क में नाकामी, ज़माने की बेतनियाई या ज़ाती जो मुश्किलात अलमिये हैं उनकी वजह से ये कैफियत को महसूस कर रहा हो। ये शेर अमूमी इंसानी एहसासात को भी छूता है, जहाँ किसी शख्स की मुसलसल उदासी या मायूसी में
جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل کو کبھی خوش ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ اب تیسرا شعر غزل کا، شاعر کہتے ہیں یگانگاہ ہے بیگانگی میں کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا۔ یہ شعر میر درد کی فکری گہرائی اور ان کے منفرد طرز بیان کو خوبصورت انداز سے بیان کر رہا ہے، یعنی اس کا خوبصورت نمونہ ہے۔ اس میں شاعر ایک متضاد کیفیت کو نہایت بلیغ انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب یا کسی خاص ہستی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تو اپنی بیگانگی میں یگانگاہ ہے، یعنی تو بے پرواہی، لاپرواہی، سرد موری میں بھی بے مثال ہے۔ عام طور پر یگانگاہ کا مطلب ہوتا ہے لاجواب، بے مثال، اور بیگانگی کا مطلب ہے بے رخی، اجنبیت۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح لوگ کسی خوبی میں یگانگاہ ہوتے ہیں تو بیگانگی اور بے اتنائی میں یگانگاہ ہے، یعنی دنیا میں تیری طرح اور کسی کو میں نے اتنا بے پرواہ، بے نیاز نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو بے وفائی میں جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے تو تجھ سے بڑی مثال کوئی نہیں مل سکتی۔ اگر وہ خوبصورتی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ خوبصورتی میں تیری مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ دوسرے شعر میں جو ہے وہ کوئی بھی خصوصیت ہو، اس خصوصیت میں جس میں شاعر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس خصوصیت میں وہ واحد ہے، یگانگاہ ہے۔ چوتھا شعر میں شعر بیان کر رہا ہوں، کیا مجھ کو داغوں نے سرو چراغاں، کبھو تو نے آ کر تماشا نہ دیکھا۔ یہ شعر محبوب کی بے وفائی اور بے پرواہی کو ظاہر کرتا ہے، جہاں عاشق شکوہ کر رہا ہے کہ تو جس طرح محبت کرنے والوں کی بیگانگی برتتا ہے اور اس کی مثال نہیں ہو سکتی کوئی۔ اب یہ تصوفی اور فلسفیانہ پہلو، یہ شعر صرف محبت تک محدود نہیں بلکہ زندگی کی تمام حقیقتوں پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی تقدیر، قسمت یا دنیاوی حالات بھی انسان سے ایسی بیگانگی برتتے ہیں کہ انسان خود کو اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے، اور شاعر یہاں اس شدید احساس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ اب اس کا اگر مختصراً خلاصہ یا مین آئیڈیا دیکھیں تو شاعر محبوب کی بے پرواہی، لاپرواہی، سنگ دلی کی انتہا کو بیان کرتے ہیں اور محبوب کو بیگانگی میں یگانہ قرار دے کے ان سے طنزیہ انداز میں شکوہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پانچواں شعر، شب و روز اے درد در پہ ہو اس کے، قصو نے جسے یہاں نہ سمجھا نہ دیکھا۔ یہ شعر مرزا درد صاحب کا ہے اور انہوں نے گہرے جذبات اور ان کی درد بھری شاعری جو ہے وہ اس کو اپنی بہترین شاعری کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں وہ اپنی تکلیف، مسلسل جد و جہد اور بے قدری کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہاں سے تشریح شروع ہو رہی ہے کہ شاعر کہتے ہیں اے درد، میں شب و روز یعنی دن اور رات اسی کے پیچھے لگا رہتا ہوں۔ یہاں اس کے مراد محبوب بھی ہو سکتا ہے، کامیابی بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسا مقصد بھی ہو سکتا ہے جسے وہ حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ وہ دن رات اسی کے حصول میں کوشاں رہتا ہے، مگر دنیا میں کسی نے اس کی محنت، تڑپ اور جستجو کو نہ سمجھا اور نہ دیکھا۔ یہاں شاعر شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ جس قدر محبت، کوشش، قربانی جس قدر بھی وہ دے رہے ہیں اس کی کسی کو خبر نہیں ہے، اس کے جذبے اور تکلیف کو کسی نے محسوس نہیں کیا، یا اگر
اگر کیا بھی ہے تو سب نے نظر انداز کیا ہے۔ اب اگر شعر کے اہم نکات دیکھیں تو وہ ہے پہلا، شب و روز، ہر وقت، دن رات، در پہ پیچھے لگا رہنا، کوشش میں لگا رہنا، بے انتہا کوشش کرنا، کسو نے یہاں نہ سمجھا نہ دیکھا، یعنی کسی نے یہاں نہ جانا نہ محسوس کیا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ اب گہرے مفاہیم کیا ہیں؟ یہ شعر صرف عاشق اور محبوب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کو تکلیف، ہر کیفیت کو بیان کر رہا ہے جو کسی مقصد کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، مگر اس کی محنت اور تکلیف کو کوئی نہ پہچانے۔ یہ زندگی کی بے قدری اور انسان کی تنہائی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کے مین سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ یہ شعر انسانی محنت کی ناقدری، بے وفائی، لاپرواہی، درد کی شدت کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں دن رات اسی کے پیچھے لگا رہا، مگر کسی نے میری اس کوششوں اور تکلیفوں کو نہ سمجھا اور نہ دیکھا۔ یہ 5 اشعار تھے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب میں نے کوشش کی ہے کہ ہر لیکچر کے بعد ایک مین اہم اخلاقی بات ضرور کروں، وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی درد اور تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پہلے انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو انسان ہے وہ کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ان تمام چیزوں کو ڈیزرو نہیں کرتا اور وہ ان مشکلات کو فیس کرتا ہے، تو آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ شخص یا وہ حالات یا وہ معاشرہ جو ہے اس پر ایک بوجھ رہے گا، اس شخص کا جس کی صحیح معنوں میں قدر ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں کی گئی۔ شاعر اسی ہی شکوے کو بیان کرتے ہوئے اپنی اس پوری شاعری کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں چاہے انسان کے حالات ہوں، محبوب ہوں، ہستی ہوں، کوئی بھی ہو، اس سے قریب یا اس کو محبوب، تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔